ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت پہ اس وقت یہ احساس ہے کہ امریکہ شاید وہ دوست جس کو دوست کہا جاتا ہے وہ دوست نہیں رہا. ہارون رشید صاحب, کیا پاکستان کو امریکہ سے ڈرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیا بنے گا, خاص طور پہ اس وقت جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریڈ لائنز ڈرا کر دی ہیں ریلیشن شپ میں اور ہم پاکستان کو سزا بھی دیں گے, پاکستان کو ٹارگٹ بھی کریں گے, اور یہ پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے ڈینجرس خطہ ہے. اچھا شریف صاحب, قوموں کے تعلقات اس طرح نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا بھی دیں گے. وہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا؟ امریکیوں کا بڑی احتیاج ہے. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. گیلی پولی کے مارکے سے پہلے مصطفیٰ کمال جس مشکل میں تھا, یا 37 کے الیکشن کے بعد قائد اعظم جس صورتحال کا سے دوچار تھے, اس سے زیادہ کمزور ہم نہیں ہیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک بڑی فوج ہے اور ایک بڑی زبردست وائبرنٹ اکانومی ہے. اس میں سیاسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ہارون رشید صاحب, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے, ہارون رشید صاحب معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایٹم بم ہم نے بنایا تھا کہ اس کی حفاظت ملک کی حفاظت کرے گا, اور اب حالات یہ ہیں کہ ہمیں ایٹم بم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. مایوس لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. کفر کی 3 اقسام ہیں. ایک کہ اللہ کو نہ مانا جائے, ایک اس کو کسی کو شریک مانا جائے, اور ایک یہ ہے کہ مستقل طور پر مایوس رہا جائے. کوئی قوم جو جدوجہد کرتی ہے, کوئی انڈیویجول جو جدوجہد کرتا ہے, وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. دنیا کے قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہیں. اگر ہمیں آزادی اور خود مختاری مطلوب ہے تو ہمیں اپنا امن و امان ٹھیک کرنا ہوگا, اکانومی ٹھیک کرنی ہوگی, ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ادارے مضبوط کرنے ہوں گے. امریکہ کے محتاج ہم نہیں ہیں, ہماری غلطیاں اپنی ہیں, ہم ان کی اصلاح کر لیں گے. امریکہ کے ہم محتاج نہیں ہیں, شاید اس خطے میں امریکہ ہمارا محتاج ہے. ڈاکٹر شیرین مظاہر, کہ ہمیں امریکہ بہادر سے ڈرنا چاہیے کہ امریکہ ناراض ہو گیا ہم سے؟ نہیں, کیوں؟ میں تو کہتی ہوں کہ امریکہ, پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان بہت بہتر ملک اور مضبوط ملک اور مضبوط قوم اور بھی بنے گا اگر ہم امریکہ کو یہاں سے نکالیں, امریکہ سے ذرا فاصلہ رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو امریکہ کی جو پاکستانی حکمران ہیں جو امریکہ کو بکے ہوئے ہیں ان سے بھی نجات دلائیں. میں وقت آ گیا ہے کہ قوم کو کہنا چاہیے جو بھی ہیں امریکہ کے ڈیفینڈرز, اپولوجسٹ, ان کو قوم نکالے گی. کیسے؟ جس طریقے سے بھی پارلیمنٹ کے تھرو سڑکوں پہ آئیں, جس طریقے سے وقت آ گیا ہے کہ جو امریکہ اور اس کے پٹھو پاکستان میں تو یہ ورڈ استعمال کروں گی, ان سے آپ کے لیڈرز جنہوں نے مشرف سے لے کے آج تک جو لیڈرز بیٹھے ہیں پار میں, جو آپ کے فیصلے کر رہے ہیں, خدا کے واسطے ان سے ہمیں نجات مل جائے. یہ 800 ملین ان کو دے کے کہیں ٹکٹ خرید کے بھیجیں تاکہ نیشنلسٹ لیڈرز آئیں. شاید خاقان عباسی صاحب, آپ ایک ماشاءاللہ سے ایئر لائن بھی چلاتے ہیں, آپ جیسے ڈاکٹر مزاری کہہ رہی ہیں ٹکٹ خرید کے ان کو کہیں باہر بھیجیں گے؟ نہیں, وہ تو ان کی رائے ہے. بہرحال یہ 800 ملین ہمیں واپس کر دینا چاہیے. وہ دے ہی نہیں رہے تو واپس ہم کیسے کریں گے؟ آپ کے ہمیں چاہیے ہی نہیں. ہم کہیں شکریہ آپ کا کہ آپ نے کوئی آدمی زبردستی پیسے نہیں دیتا, آپ کے ہمیں نہیں چاہیے, بات ختم ہو گئی. تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان چلتا رہے گا, اللہ کا کرم ہے. 20 کروڑ چلنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, چلتا رہے گا جی, سب ہو سکتا ہے. ہمارے مسائل ہمارے اپنے گھر کے اندر ہیں. 7 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی میں نے یہی کہا, ہمارے مسائل ہمارے ملک کے اندر ہیں, ان کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے مسائل کو حل کریں, گھر کو ٹھیک کریں. یہ کیسے صحیح ہو گئے؟ ڈاکٹر مزاری کہہ رہی ہیں آپ ایئر لائن ٹکٹ دے کے انہیں بھیجیں گے باہر. پیروں پر کھڑے ہو جائیں, پیروں پر کھڑے ہو جائیں. امریکہ سے جو آپ کی ریلیشن شپ ہے, پیروں پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ پیروں پہ میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں. جب آپ لوگ ٹیکس دینا شروع کریں گے, جب ہم سب حب الوطنی کی بات کرتے ہیں, جب ہم لوگ ٹیکس دینا شروع کریں گے تو ہمارے ملک کے مسائل. میں کہتی ہوں ایک ہماری سلوگن ہونا چاہیے اس قوم کا, نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. جب برٹش قوم ووٹ مانگ رہی تھی انہوں نے کہا تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. ٹیکس تو پارلیمنٹ لگاتی ہے. ہمارا ہونا چاہیے نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. جو ٹیکس نہیں دیتا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹیکس تو سارے دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے, کون دے رہے, جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہمارے سارے معزز پارلیمنٹرین ٹیکس. اس ملک میں 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. اور ہارون رشید صاحب جو کہا کہ 3 ارب والی بات ہے, وہ 3 ارب ٹیکس آج بھی ڈیو ہے اس ملک کا. اور یہ وہ 20 لاکھ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, جو اس ملک کی کریم ہے یا ایلیٹ ہیں یا جو امیر لوگ ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے سارے مسائل ہیں. امریکہ سے بات کرنی ہے تو برابری کی سطح پر بات کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ایوب خان جیسا آدمی جس کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ CIA سے وہ پیسے لیتے تھے, وہ بھی آخر جب کتاب لکھی یا لکھوائی تو فرینڈز ناٹ ماسٹرز ہی لکھوائی.
شاہد خاقان عباسی صاحب، ڈاکٹر شیرین مزاری اور ہارون رشید صاحب تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت۔ ناظرین، پاکستان کا شاید کچھ اچھا ہی بنے گا، کچھ برا نہیں بنے گا۔ ہمارے کیمرامین شیمبر الیگزینڈر 3 دن نتھیا گلی گزار کے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو 15 ہزار روپے کے لیے وہاں پہ ایک رات گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور لوگوں کا تانتا بنا ہوا تھا۔ کوئی اتنا غریب ملک بھی نہیں ہے۔ اگر جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر مزاری کہہ رہی ہیں اور ہارون رشید صاحب نے کہا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیں اور ملک کو کم از کم جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ صحیح طرح سے دے دیں۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔